اور 16 اکتوبر عالمی غذا کا دن بھی بطور غذا کے منایا جاتا ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی غذا سے متعلق آپ دوستوں کی بھی رہنمائی کر دی جائے۔ غذا کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں۔ اس کے لیے ایک تو ضروری یہ ہے کہ انسان غذا ہمیشہ وہ استعمال کرے جس کی اس کو ضرورت ہے، اور اتنی غذا استعمال کرے جتنی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دین اسلام نے ہمیں بڑی جامع اور واضح تعلیمات دی ہیں۔ قرآن میں ایک آیت مبارکہ ہے، بہت جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے کا حکم دیا، تو خوراک انسان کے لیے انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے۔ یاد رکھیں 50% بیماریوں کا علاج بھی غذا سے ہوتا ہے۔ دوا سے زیادہ 25% علاج ہوتا ہے، اور 25% ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ 50% انسانی صحت پر جو غذا کا اثر ہے، آج ہماری نظروں میں وہ اوجھل ہے۔ ہم غذا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا تو دوائیوں کی طرف دوڑتا ہے، حالانکہ اپنی غذا کو درست کر لے تو انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ 50% بیماری تو اسی سے دور ہو جاتی ہے۔ کچھ یہ ہے اپنے ماحول کو ٹھیک کر لے، موسموں کے تغیر سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنے اس حالت کو بدلے، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو دوا استعمال کر لے۔ اس لیے حکماء نے کہا کہ علاج میں سب سے پہلے غذا کو ترجیح دینی چاہیے، دوسرے درجے میں مفرد دوا کو ترجیح دینی چاہیے۔ اکیلی دوا، مثلا اکیلی اجوائن کھا لو، اکیلا سفید زیرہ لے لو، اکیلا زنجبیل یعنی سونڈ یا ادرک کھا لو، لہسن کھا لو، یہ قدرت نے انسان کی صحت کے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر مرکب ادویات کی طرف تیسرے درجے میں جانا چاہیے، جس میں کئی اجزاء کو ملا کر ایک دوا تیار کی جاتی ہے۔ غذا کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ہر غذا میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ پروٹین ہوتی ہے، اور اس کی غذا کے اندر جو ہے وہ فیٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کی غذا کے اندر نشاستہ ہوتا ہے، اور کچھ اس کے اندر وٹامنز ہوتے ہیں اور پانی ہوتا ہے۔ جی، یہ 5 چیزیں انسان کی غذا میں ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر پروٹین کی ضرورت ہے تو ایسی غذا زیادہ استعمال کرے جس میں پروٹین ہوتی ہے، اور اگر جسم کے اندر نشاستہ کی کمی ہے تو پھر زیادہ تر وہ غذائیں کھائے جس کے اندر جو ہے نشاستہ زیادہ موجود ہوتا ہے۔ جی، مثلا سبزیاں زیادہ استعمال کرے، اور پروٹین کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر گوشت زیادہ استعمال کرے، حیوانی غذا زیادہ استعمال کرے، اور اسی طرح اگر انسان کو روغنی اجزاء کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے دیسی گھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کرے۔ تو انسان کو سمجھ کر غذا اپنے کسی معالج سے رہنمائی لے کر طے کر کے پھر انسان کو غذا استعمال کرے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر غذا بھی بھوک لگنے پر استعمال کرنی چاہیے۔ اسراف اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کھانا کھائے جا رہے ہیں محض خواہش نفس کی بنیاد پر۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم بغیر بھوک کی خوراک کھاتے ہیں۔ بھوک نہیں ہوتی، محض ٹائم ہو گیا کھانا کھانا ہے، صبح کھانا ہے، دوپہر کو کھانا ہے اور شام کو کھانا ہے۔ اس ٹائم پر کھانا نہیں کھایا نا تو ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بچے نے کچھ نہیں کھایا، اور بڑے کو بھی یہ ہوتی ہے کہ بس جی ٹائم ہو گیا، میں نے کھانا کھانا ہے چاہے میری باڈی کو ضرورت ہے یا نہیں۔ اور باڈی کو ضرورت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے بھوک سے۔ اگر تو آپ کو صحیح معنوں میں بھوک لگ رہی ہے، آپ کا جسم گرم ہو رہا ہے اور اس بھوک کی وجہ سے آپ کو کمزوری فیل ہو رہی ہے تو پھر خوراک کھائیں۔ ایک جھوٹی بھوک ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کھانا سامنے آ گیا تو محض دل کھانے کی طرف دوڑ پڑا، تو وہ بھوک نہیں ہوتی۔ اب بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جاتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے خوراک جسم میں موجود ہے، پہلی ہضم نہیں ہوئی، پہلی ہضم ہوگی تو دوسری ہضم ہوگی نا، تو پہلی پڑی رہتی ہے، دوسری آپ نے پھر ڈال دی ہے، تو وہی خمیر بن کر جسم کے اندر زہریلے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 2 کھانوں کے درمیان کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ رکھیں، 6 گھنٹے کا، کیونکہ 6 گھنٹوں میں غذا ابتدائی درجے میں ہضم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 6 گھنٹوں کے درمیان میں آپ کھانا تو نہ کھائیں
باقی دنیا جہاں کی چیزیں کھاتے رہیں۔ یہ بھی ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے، کبھی کوئی بسکٹ کھا رہا ہے تو کبھی چائے پی جا رہی ہے تو کبھی کچھ اور چیز کھائی جا رہی ہے، تو وہ بھی غذا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بھی وہی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تو بھوک لگنے پر کھائیں، جب بھوک لگے، خوب بھوک لگے تو پھر کھائیں۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ غذا آپ کی ضرورت کون سی ہے اس کو اپنے معالج سے طے کروا لیں، اس سے تشخیص کروا کے غذا اپنے لیے متعین کروا کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ ایک تو حضور انتہائی گرم چیز نہیں استعمال کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ حضور باسی چیز نہیں استعمال کرتے تھے، رات کی پکی ہوئی چیز صبح استعمال کرنا، یا اسی طرح ہماری عادت ہوتی ہے بس گرم گرم روٹی ہو کہ یا چائے ہو کہ گرم گرم استعمال کی جائے، وہ بھی انسان کے سلز کو متاثر کرتی ہے۔ تو ایسا بھی نہ کریں، معتدل ہو، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، معتدل استعمال کریں۔ اور رات کی باسی تو کیا، اب ہمارے ہاں تو کئی دنوں بلکہ مہینوں کی خوراک فریجوں میں فریزروں میں رکھی ہوئی استعمال کی جاتی ہے، اس کی وہ اثرات نہیں رہتے جو تازہ غذا کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں مثلا ایک دفعہ سالن بنایا جاتا ہے، دوسرے دن ہفتہ بعد تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ جب دوبارہ اس کو گرم کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بہت سارے اس کے مفید اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، یا اس فریج اور فریزر کی سردی اور ٹھنڈک سے بھی اس کے اثرات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ تازہ غذا آپ جب کھائیں تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، اور کئی دنوں کی باسی غذا کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس ذائقے میں تبدیلی ضرور ہوئی ہے، وہ جو ذائقے میں تبدیلی ہوئی ہے وہ اس کے اثرات بدلے ہیں۔ تو اس لیے تازہ غذا کھانے کی عادت ڈالیں۔ یہ فریج اور فریزر بھی بہت بڑی آج کی بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے دوست حکیم عثمان